السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کیف کے اندر ایک انتہائی بڑی خوف کا عالم ہے، اور یوکرین کی جو دارالخلافہ ہے اس میں اس وقت بہت بڑے پیمانے پہ ہر علاقے کے اندر جو ہے سائرن گونج رہے ہیں، اور ایک بہت بڑے روس کی جانب سے حملے کی توقع کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ کل میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ رشیا جو ہے، پیوٹن جو ہے، وہ اس تمام صورتحال کا، کیونکہ امریکہ کو وہاں پھنسا ہوا دیکھ کر اسرائیل کے ساتھ رشیا کوشش کر رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اسی سردی کے دوران وہ اپنے اہداف یوکرین کے اندر حاصل کر لے۔ یہ اس وقت پیوٹن کی اسٹریٹجی ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر روس نے بڑے حملے کیے ہیں، اور ایک ساتھ، یعنی کیف میں بھی کیا ہے، خارکیف میں کیا ہے، لویو میں کیا ہے، ڈوہانسک میں کیا ہے، اور کئی جگہ جو ہے بڑے بڑے حملے کیے ہیں، اور اتنے زبردست میزائلوں کی بارش کی ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی اسپتال، نہ کوئی رہائشی بلڈنگ، نہ کوئی ریلوے اسٹیشن، کچھ نہیں دیکھا گیا۔ مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جارحانہ اور ظالمانہ طریقے سے رشیا نے اب آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے اندر زیلنسکی ہیں تو پریشان، لیکن زیلنسکی نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ روس کو اس کا جواب دیں۔ جرمنی سے ان کو کچھ ہتھیار ابھی ملے ہیں، لیکن میری جو وہاں معلومات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یوکرین اس پوزیشن میں نہیں ہے، اس کے بعد اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس فوج بھی تقریباً کم ہے، کافی لوگ وہاں مارے جا چکے ہیں کہ وہ اس تمام صورتحال کے اندر کچھ مطلب حاصل کر سکے۔ لیکن یوکرائنس کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زیلنسکی کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کریمیا کے اوپر جو ہے نا کو اٹیک کریں، اور کریمیا پر وہ قبضہ کر کے پھر چلے آئیں، اگر یہ علاقے ان کے یہاں سے نکل بھی جائیں لیکن وہ کریمیا لے۔ لیکن دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیلنسکی کی نا بڑی بے وقوفی ہوگی، کیونکہ کریمیا کے اوپر جو ہے پیوٹن واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ اگر کریمیا پہ چھوٹے موٹے تو حملے ہو رہے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ اگر کریمیا پہ اگر کوئی بڑا حملہ ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہم جو ہے بہت بڑا حملہ کریں گے، جو کہ نیوکلیر بھی ہو سکتا ہے، ٹیکٹیکل بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس بات کا امریکہ کو بھی احساس ہے اور نیٹو کو بھی احساس ہے۔ نیٹو نے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ، اور نیٹو نے کل بھی دوبارہ ان کو میسیج دیا ہے زیلنسکی کو کہ آپ جو ہیں حملے کریں آپ یوکرائن کے اوپر، لیکن آپ کریمیا پہ حملے نہ کریں۔ لیکن زیلنسکی باز نہیں آئے تھے، انہوں نے کل دوبارہ کریمیا پہ 4 حملے کیا، تقریباً انہوں نے 11 کے قریب میزائل انہوں نے کریمیا پہ داغے، جس کو کہ رشیا نے ناکام کیا۔ ایک میزائل گرا ہے، اتنا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ جو حملے ناکام ہوئے ہیں، جو 10 جو میزائل ناکام ہوئے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ وہ رشیا نے نہیں ان کو انٹرسپٹ کیا، ان کو خود نیٹو نے کیا ہے۔ کیونکہ نیٹو اس وقت پریشان ہے، کیونکہ نیٹو یہ کہہ رہا ہے، نیٹو کے جو لوگوں سے یہاں بات ہوئی ہے یورپ میں، وہ یہ کہتے ہیں، جو یہاں کے تجزیہ نگار ہیں، جو ان کے ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کریمیا پہ اگر کوئی یوکرین کی طرف سے اگر بڑا حملہ ہو گیا تو ڈیفینیٹ پھر روس نے جو ہے نا اس کا جواب جو ہے نیوکلیر سے دینا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیوٹن ویسے بھی کہتے رہے، لیکن جو انڈر ٹیبل جو مطلب ایجنسیز کے درمیان جو نیگوشیشن وغیرہ ہوتی ہے، جو ان کے جو وارننگز وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے اندر جو بلو پیپر ہے، جو پرنٹ ہے، اس کے اندر یہ بات طے ہے کہ کریمیا کے اوپر اگر بڑا حملہ ہوا تو یہ جو ہے ہر صورت کے اندر جو ہے یہ نیوکلیر اٹیک کر کے جواب دیں گے، کیونکہ رشیا نے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہاں پہ نیوکلیر چیزیں بھی ہیں ہمارا وہاں پہ، اور اس نے پیوٹن نے کہہ دیا ہے کہ چھوٹا موٹا تو حملہ ٹھیک ہے، قابل برداشت ہے، لیکن بڑا حملہ ہوا تو ہماری ڈیڈ لائن ہوگی۔ تو اس خوف کی وجہ سے نیٹو نہیں چاہتا کہ اگر خدا نخواستہ نیٹو کو پتا ہے کہ اگر پیوٹن نے یہاں پہ حملہ کر دیا، نیوکلیر حملہ، تو ایک تو پورا یوکرین جو ہے تباہ ہو جائے گا، یوکرین کے اوپر نہ صرف رشیا قبضہ کر لے گا بلکہ پھر جو ہے کہ ساری دنیا کے آگے نا نیٹو کی جو ہے نا مٹی پلیت ہو جانی ہے، اور امریکہ کی بھی مٹی پلیت ہو جانی ہے، کیونکہ یہ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو روس کی جو پوزیشن ہے، اس نے پورے امریکہ کے اور پورے یورپ کے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تمام شہروں کے اوپر اس نے جو ہے اپنے اس کے رینج کے اندر لیا ہوا ہے، اور امریکہ اس وقت بہت بری طرح پھنس چکا ہے۔ یوکرین جو ہے ڈیفینس کرنے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے، امریکہ وہاں بھی جا کر پھنسا ہوا ہے، تو لہٰذا ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمارا، میں نے کہا تھا نا، بھرم بھاری رہ جائے، تو لہٰذا یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے کسی طرح ٹل جائے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پھر دوبارہ جو ہے مطلب یہاں نیٹو کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی، حالانکہ آپ کو پتا ہے اس وقت نیو ایئر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہنگامی میٹنگز چل رہی ہیں، اور اس میں اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو پولینڈ کے اوپر جو ایک ڈرون ان کا اڑتا ہوا پایا گیا ہے، اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور کہا ہے کہ ہم پولینڈ کو، نیٹو نے کہا ہے کہ آپ نہ گھبرائیں، آپ ہمارے ساتھ ہی، اگر آپ کے اوپر حملہ ہوا تو ہم جواب دیں گے۔ لیکن ساتھ ہی نیٹو نے یہ بھی کہا ہے
یوکرین کے ساتھ اور ان کو پیغام بھیجا ہے زیلنسکی کو کہ بھائی آپ جتنی جلدی ہو سکے ہتھیار آپ ڈال دیں تو بہتر ہے آپ کے لیے، کیونکہ نیٹو کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے اور رشیا مزید آگے آتا ہے تو اس کا نتیجہ ہوا کہ پھر جب آگے جا کے جنگ بندی ہوگی تو جتنا جو ہے مطلب رشیا کے پاس چلا جائے گا علاقہ، وہ پھر رشیا تو واپس نہیں کرے گا. اور یہی اسٹریٹجی اس وقت پیوٹن کی ہے. پیوٹن دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ہار رہے ہیں اور ان کا حال بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اس وقت میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پوزیشن یہ ہے کہ یوکرین اس کے قدم اکھڑ رہے ہیں. تو پیوٹن یہ چاہتے ہیں کہ ظاہر جنگ بندی تو ہوگی، ان کو پتہ ہے کہ امریکہ بھی کودے گا اور آخر میں جب زبردست دباؤ آئے گا اور مجبور ہو جائیں گے زیلنسکی، تو پھر یہ جب جو علاقے رشیا نے اوبیسلی قبضہ کیے ہیں وہ رشیا کے پاس رہیں گے. تو اس لیے جو ہے نا پیوٹن بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا مطلب حملے کر رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں. اور آج جو ہے جب میں آپ سے بات کروں، میرے ویلاگ کرنے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے جو ہے کوپانس جو ہے اس کے اندر بھی یوکرین کو شکست ہوئی اور کوپانس کے علاقے کے اندر یوکرین کی فوج پیچھے ہٹ گئی ہے. تو اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت رشیا جو ہے مطلب چاہتا ہے کہ اگلے 3-4 دن کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملات کو فائنل حد تک پہنچا. اور آج رات جو میرے پاس ایک اور خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج رات جو ہے نا روس یوکرین کی جو دارالخلافہ ہے کیف، اس کے اوپر کینجر میزائل سے وہ حملہ کر سکے گا. اگر روس نے کینجر میزائل سے حملہ کیا تو آپ یقین کریں کہ کیف کے اندر دارالخلافے میں بڑی زبردست تباہی ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو کل ہی رات کو اگر کر دیا اس نے بڑے پیمانے پہ، جو مجھے بتایا گیا، میں نام نہیں بتا رہا، ظاہر سی بات ہے ہم صرف تجزیہ نگار ہیں، ہم ڈیفینس اسٹریٹجی تو نہیں کھول سکتے، لیکن جو ہمیں بتایا گیا کہ جو ان کے اہداف ہیں، اگر وہاں پہ کینجر میزائل کی اگر بارش کر دی تو اوبیسلی یہ ہے کہ کل صبح تک پھر یہ یوکرین کا معاملہ جو ہے نا بالکل ہی تمام ہو سکتا ہے. بہرحال اس تمام صورتحال کو دیکھنے کے لیے امریکہ اور یورپ جو ہے کوشش کر رہے ہیں اور کسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے ایک جیسے جو جنگ چل رہی ہے نا اسی طرح جنگ چلتی رہے، یہ معاملہ کہیں آگے نہ بڑھے. مطلب ایسا نہ ہو کہ یوکرین جو ہے کہیں کیف کے اوپر اس کے کریمیا پہ حملہ نہ کرے تاکہ معاملہ نہ بڑھے آگے. اچھا، ایک تو یہ ادھر چل رہا ہے، دوسرا اس طرف جو غزہ کا معاملہ وہ بھی بڑی تیزی سے چل رہا ہے. القسام بریگیڈ نے جو ہے آج الفتح پر حملہ کر کے تقریباً 12 کے قریب اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور وہاں سے بھی زبردست لڑائی چل رہی ہے. اور آج صبح سے بلکہ کل رات سے جو ہے اسرائیل نے خان یونس کی جانب جو ہے بڑی زبردست پیش قدمی کی ہے اور اطراف میں بڑی کاروائیاں بھی کی ہیں خان یونس کے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رفح کے علاقے کا جو قبضہ ہے، اطراف کا جو بارڈر لگتا ہے مصر کی طرف سے، اس کے اوپر یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک یعنی آج کی تاریخ تک، یعنی آج 30 تاریخ ہے، آج کی تاریخ تک آج سیٹرڈے کے دن تک جو ہے مطلب وہ ابھی تک جو ہے نا اس وقت وہ مکمل قبضہ نہیں کر پائے. آگے بڑھتے ہیں لیکن مداخلت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں. اور آج صبح بھی ایسے ہوا کہ بڑے پیمانے پہ ان کے فوجی داخلیں ہوئی تھیں، لیکن اس کے بعد فوراً ہی کیا کہتے ہیں کہ حماس کی طرف سے ایک بہت بڑی مزاحمت ہوئی، جس کے بعد پھر ان کو دوبارہ پیچھے ہٹنا پڑا. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر مختصر یہ کہ وہاں پہ ایک چوہے بلی کا کھیل جو ہے جاری ہے. اچھا، اس تمام صورتحال کے اندر 105 قریب جو ہے نا بیچارے صحافی بھی اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، حالانکہ بیچارے وہ اپنے آپ کو پتہ ہے کہ کام کرتے ہیں، اپنے فرائض انجام دیتے ہیں پیشے کے لحاظ سے. لیکن افسوسناک واقعہ ہے کہ 105 کے قریب تعداد ہو چکی ہے. اور جو اس سے زیادہ افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تقریباً 32,000 سے اوپر لوگ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں. میں نے آج بھی دوبارہ ان سے معلومات کی ہے، جو مصدقہ ذرائع ہے وہ کہتے ہیں کہ مور دین 32,000 جو ہے نا کیجولٹیز ہوئی ہیں، اور اس میں زیادہ جو ہے نا کیجولٹیز سب سے زیادہ عورتوں اور بچوں کی بہت زیادہ ہیں. تو بس اب کیا کہہ سکتے ہیں، بہرحال افسوس کا مقام ہے. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے نا جنوبی افریقہ نے نا میدان مارا ہے، جنوبی افریقہ نے بازی لے لی. اور جناب جنوبی افریقہ نے جا کے عالمی عدالت کے اندر جو نا اسرائیل کے خلاف ہیومن رائٹ وائلیشن اور نسل کشی کے خلاف جو ہے نا اس نے مقدمہ درج کرا دیا ہے. اچھا، ایک طرف تو یہ سلسلہ ہے، دوسری طرف اسرائیل ایک طرف تو یہاں لڑا ہے، دوسری طرف کہ اسرائیل کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے وہ نام لے لیا تھا حزب اللہ کے امیر کا کہ ان کو حسن نصر اللہ کو ہم کریں گے. تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہاں بھی مٹ بھیڑ ہوئی ہے زبردست. اچھا، اس میں بھی تیزی آتی جا رہی ہے. اب ہوا یہ کہ جب وہاں پہ زیادہ تیزی آئی شام کے کچھ علاقوں سے اور اس طرح سے بھی کچھ پتہ لگا کہ عراق کے علاقوں سے بھی کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے، تو وہاں پر جو حزب اللہ لبنان جو اس نے بھی مطلب اسرائیل کے شہری علاقوں پر کل زبردست بمباری کی ہے. جواب کے اندر جو ہے کہ پھر اسرائیل نے بمباری کی، اس کے بعد یہ کہ پھر جواب میں آج صبح پاکستانی وقت کے مطابق 3 بجے پتہ لگا ہے کہ حزب اللہ لبنان نے بہت بڑی کارروائی کی ہے، جس کے اندر وہاں پہ جو اسرائیل کے جو رہائشی علاقے ہیں سرحد کے قریب
ان کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اندر کافی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، لوگ کافی مارے گئے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ اپنی کیجویلٹیز بتاتے ہی نہیں ہیں۔ جب زیادہ اول تو پہلے تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن جب معلوم کرنے کی کوشش کی تو کہتے ہیں ہاں جی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں صحیح تعداد نہیں پتہ۔ لیکن جس طریقے سے مطلب چھان پھٹک کرنے کے بعد کوئی پتہ لگتا ہے نا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کیجویلٹیز بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا صورتحال ایک ادھر چل رہی ہے۔ دوسری جانب یہ ہے کہ امریکہ نے جو شام اور عراق کے سرحدی علاقوں ہے جو ہے ابو الکلام، اس کے اوپر اگر امریکہ نے بمباری کی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 دن قبل جو ہے وہاں پہ جو امریکن جو اڈا ہے، فوجی اڈا، اس کے اوپر جو ہے وہاں سے حملے کیے گئے تھے عراقی فورسز ملیشیا کی جانب سے، اور شام کے اندر بھی جو ہے وہاں سے ایئر فورس جو تھی انہوں نے شاید کوئی بمباری وغیرہ کی تھی، جس کے نتیجے میں 6 امریکن فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نقصان اس وقت امریکہ کا بھی ہو رہا ہے، اسرائیل کا بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ چھپا رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم بتائیں گے کہ ہمارے 6 آدمی مر گئے یا ہمارے 10 آدمی مر گئے، تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ اس کے باوجود انہوں نے کوئی بڑا ریٹیلیشن نہیں کیا ایران کے خلاف۔ میں نے ایران کے خلاف بتا چکا آپ کو کہ ایران کے خلاف یہ ریٹیلیشن کرنے سے امریکہ براہ راست گھبرا رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ جب ہم اگر ریٹیلیشن کریں تو تقریباً کو بہت بڑا اتحاد لے کے کریں، 8 10 12 20 25 ملکوں سیم لائک ایسے جیسے کہ انہوں نے عراق پہ کیا تھا۔ لیکن اس وقت میں نے آپ کو کل جیسے بتایا تھا کہ جو انہیں جو اتحاد بنایا اس کے اندر آگے پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اور کوئی بھی ملک جو ہے نا خود جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ تو ایک بڑی مطلب ایک ٹرکی سی سچویشن جو ہے نا وہاں پر چل رہی ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یمن کے جو فوجی ترجمان ہے یحییٰ، میں تو یمن کا تو میں اب آپ یقین کر کے بڑا فین ہو گیا ہوں یمن کا، ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے حوالے سے بتایا تھا، تو ہم تو اہل یمن ہی کے ساتھ ہیں۔ یحییٰ سرے جو ہیں، انہوں نے امریکہ نے کل کہا تھا کہ ہم کریں گے، کل پھر دوبارہ ایک بیان آیا تھا، ایک امریکن ڈیفنس کے ایک شخصیت تھے، انہوں نے کل ایک بیان دیا تھا، تو اس کے اوپر آج الگ صبح جو ہے یحییٰ سری نے ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کا چیلنج قبول کر لیا ہے، امریکہ آئے، ہم انتظار کریں، وہ حملہ کرے، ہم جواب دیں گے۔ اور ساتھ میں انہوں نے ایک چیز اور ایڈیشن کر دی، انہوں نے کہا کہ جو امریکی اتحادی آئیں گے یمن پر حملہ کرنے کے لیے، تو میں ان کو آلریڈی پہلے خبردار کر دیتا ہوں کہ آپ اگر امریکہ کے ساتھ آئیں گے یا ہم پہ حملہ کرنے کے لیے تو ہم آپ کو بھی ہر جگہ نشانہ بنائیں گے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ بڑی حوصلہ، بڑی ہمت ہے، اور ان کی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں ان کے حوصلے ہمت کی وجہ سے کئی جگہ جو ہے مطلب بحیرہ احمر سے ابھی جو مطلب جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایکسیپٹ کر لیں گے، تو امریکہ نے اپنے 2 ایک جہاز جو ہیں وہاں سے جو جنگی جہاز سے، ان کو بھی وہاں سے انہوں نے پیچھے کیا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال جو ہے چل رہی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے پس پشت جو ہے مطلب اسرائیل کی سرپرستی سے نہیں ہٹ رہا، اور آج بائیڈن نے دوبارہ ہنگامی طور کے اوپر اسرائیل کی جو کہ امداد جو ہے منظور کی ہے، پہلے بھی کی تھی اور ابھی بھی کی ہے۔ تو اس سے ہی پتہ لگتا ہے کہ جو ہے امریکہ جو ہے نا دکھا تو رہا ہے، گھبرایا ہوا بھی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، اسرائیل کے آگے بلیک میل ہو رہا ہے یا پتہ نہیں کیا۔ یہ تو بات آپ کو پتہ ہے کہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ کے اوپر اسرائیل کا پورا قبضہ ہے، تو شاید ہو سکتا ہے مائٹ بھی کہ وہ بلیک میل ہو رہے ہوں۔ تو یہ بہرحال صورتحال ہے۔ اچھا جی، پاکستان کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان میں جناب وہ سیاسی انتقام کا سلسلہ جو ہے نا زبردست جاری ہے، اور سارے معاملات جو ہے یک طرفہ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل جو ہے اس کا ایک فنڈ ریزنگ کا ہونا تھا، جو ایک شو تھا اس کو فنڈ ریزنگ کے لیے، اس کو انہیں جناب منسوخ کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ جناب وہ جو انٹرنیشنل جو ہے IMF اور پتہ نہیں کون کون سے ادارے، پتہ نہیں کس کس کا انہوں نے نام لے لیا، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ۔ بھائی کیوں بتاؤ، کیا مسئلہ؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ جو ہے نا IMF، ورلڈ بینک اور بین الاقوامی ادارے، یہ پاکستان کو بالکل یہ ان کو بالکل آپ کی جڑوں میں بیٹھ گیا، اور اندر کے لوگ بیٹھے۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کہا ہو، لیکن اصل میں ہماری حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ جناب انہوں نے یہ کہا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو ہماری جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے ان کو راستہ دکھا دیا کہ اب جو ہے تم، یعنی کہ یہ جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے، اس کی جو پیسے ہیں یا اس کا جو اخراجات ہے، جو اس کے فنڈ ریزنگ وغیرہ ہے، اس کو بھی تم ذرا لے آؤ اپنے ساتھ۔ اور کوئی بھروسہ نہیں کہ اس بنیاد کے اوپر یہ پھر دوبارہ FATF کو جو ہے شوکت خانم کے پیچھے لگا دیں۔ یہ بڑی بین الاقوامی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا بڑی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے عمران خان کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کے لیے۔ ابھی کل ایک صاحب نے مجھے پھر کہا تھا کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ کل عمران خان رات کو چھوٹ جائے، پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ نہ کہیں عمران خان نے رات کو چھوٹنا تھا، اور نہ ہی کوئی کل عمران خان سے مل کرے گا۔ یہ سب فالتو کی باتیں ہیں۔ یہ اکثر تجزیہ نگار جو ہے نا، میں کسی کو الزام نہیں دیتا، لیکن ان لوگوں کو ایک ٹاسک دیا ہے، وہ روزانہ یہ کہتے ہیں کہ کل خان باہر آ رہا ہے، پرسوں خان باہر آ رہا ہے، پرسوں جو ہے چھوٹ کیا جائے گا، الیکشن ہوں گے، الیکشن میں ہم سزا دیں۔ بھائی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، الیکشن آپ کو لڑنے تو دینا، کوئی آپ کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا جائے گا۔
نہ آپ کو بلے کا نشان دیا جائے گا. بلے کا نشان مل بھی گیا تو آپ کے امیدوار اٹھا لیے جائیں گے. لوگ مانتے نہیں تھے. اب آپ دیکھ لیں کیا ہوا آج. عمران خان صاحب کے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, خان صاحب کے پیپر انہوں نے مسترد کر دیے. وہ تو میاں والی سے بھی کر دیا اور لاہور سے بھی کر دیے. حتیٰ کہ خان صاحب کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے جتنے سینئر لوگ ہیں, جو ریئل پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہیں, ان کے کاغذات انہوں نے مسترد کرنا شروع کر دیے. آپ وہ دیکھیں, آپ کا اللہ بھلا کرے, وہ شاہ محمود کے بیٹے, ان کی بیٹی کا انہوں نے کر دیا. وہ اپنا جو ڈار صاحب ہیں, ان کی جو والدہ تھا, ان کے کاغذات بھی مسترد کر دیے. اچھا یہ تو چلو پی ٹی آئی کے تھے, جو پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھے تھے, جنہوں نے عمران خان سے ہمدردی رکھی ہوئی تھی, یعنی فہمیدہ مرزا, ذوالفقار مرزا, ان کے تک انہوں نے کاغذات اٹھا کے نہ. تو اس کے بعد یار آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کے لیے فی الحال کوئی بھی وہ نہیں ہے, لیکن تجزیہ نگار بھی لوگ ہیں, وہ یہ اصل میں یہ پورا پلان ہے. میں آپ کو تقریباً 6 مہینے سے بتا رہا ہوں, یہ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے تاکہ لوگ مطمئن رہیں کہ ہاں بھائی الیکشن ہو جائیں گے, سارے ڈبے بھر جائیں گے, پھر خان آ جائے گا, تاکہ قوم بیٹھی رہے اور یہ آرام سے ایک انجینئرڈ الیکشن کرا کے اس کو لا کر بٹھا دیں گے نواز شریف کو. اگر نواز شریف نہیں آیا تو پھر یہ ہوگا کہ کوئی دوبارہ ایسے ہی 4-6, جیسے میں نے کہا نا کہ 5,000 کے قریب ان کا پلان ہے, کہ اگر نہیں آ سکا نواز شریف تو یہ ہوگا کہ 5-6 ہزار جو ہے ان میں سے کئی لوگوں کو نااہل کر کے بالکل نئی شکلیں لا کر ایک نئی سی حکومت بنا دیں گے. لیکن انہوں نے اپنے پلان کو آگے چلانا ہے. تو یہ جو ہے نا بڑے ٹیکنیکل طریقے سے بہت ہی خاموشی کے ساتھ جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں, اور صرف ہر اس شخص کو جو کہ مغرب کے لیے ناقابل قبول ہے اس کو یہ کھڈے لائن لگا رہے ہیں. وہ اب دیکھ لیں, آپ نے یہ لفظ کہا تھا نا کھڈے لائن جنرل فیض کے لیے, زرداری صاحب نے, تو کل زرداری صاحب نے کیا کہا, وہاں بیٹھے ہوئے تھے, کل ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے اپنا صادق سنجرانی سے, تو انہوں نے کہا گیا نا فیض تو چلا گیا. میں نے کیا تھا, انہوں نے تو زرداری صاحب نے پھر دوبارہ کہا کہ انہوں نے سب نے چلے جانا ہے, یعنی ان کی مراد آرمی سے تھی اور ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. میں بار بار آپ سے کہتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے نواز شریف کے تعلقات ہیں, لیکن مت بھولیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے نا بیک چینل کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ. تو اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا پاکستان کی جو ایلیٹ پولیٹیکل کلاس ہے, یہ جو ہے نا ویسٹ کے ایجنٹ ہے. اس کے اندر جو ہماری جو اشرافیہ ہے, جو یہ ہمارے اشرافیہ سے پولیٹیکل اشرافیہ, اور جو ہماری بیوروکریسی کی جو اشرافیہ ہے, یہ ساری کی ساری, اور ہمارے تمام جتنے بڑے اداروں ہیں, ان کے سارے جتنے بھی بگ چیپس ہیں نا, یہ سب جو ہے نا ویسٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے جو ان کو وہاں سے آرڈر ملتا ہے. اور آپ دیکھ لیں جو کچھ سارا آپ کے سامنے ہے, سارا سلسلہ آپ کے سامنے ہوا ہے. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ عمران خان صاحب کو انہوں نے ہٹا دیا کونے میں. کہاں لوگ, اتنی بڑی پارٹی, اتنی بڑی جماعت, نہ کسی کو الیکشن لڑنے دیا جا رہا ہے, نہ کسی کو بلے کا نشان مل رہا ہے. اور وہ جناب وہ دبا دب وہ مسلم لیگ نواز جو ہے کوٹوں کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. ادھر احمد ولی خان کوٹ کو برا, احمد ولی خان کو پکڑا کسی نے ابھی تک نہیں, کچھ ہوا نہیں ہوا. وہ عمران خان کے آپ دیکھ لیں, عمران خان نے ذرا سی بات کی تھی وہ خاتون جج کے لیے, حالانکہ اس نے معافی بھی مانگ لی, زندگی اس کی عذاب کر دی انہوں نے. تو یہ سب چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یار کل یہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے, فی الحال آج کی تاریخ تک ایسی کوئی بات نہیں. ہاں لیکن ایک خبر میں آپ کو دے دوں کہ عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی. گزشتہ دنوں امریکہ کے کچھ اہم سینیٹرز نے اور کچھ اہم ارکان نے, کانگریس کے ارکان نے بائیڈن سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آپ جو پاکستان کے اندر جو پالیسیاں چلائی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا امریکہ کے مفادات کو نقصان ہوگا. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ سائفر والے معاملے کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے مفادات کو نقصان ہوگا اور ہم بدنام ہوں گے. انہوں نے کہا جس طریقے سے یہ پاکستان کے اندر ایک پکچر, اور کھل کے بات آ گئی نا, اب تو سب کو پتہ ہے, ایوری بڈی نو, وہ بچے تو نہیں ہے ہمارے یہاں کوئی پاکستانیوں کی طرح تجزیہ نگاروں کے, وہ یوٹیوبرس کے تجزیے تھوڑی سنتے ہیں امریکن سینیٹر. ان کو پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے, کیونکہ ساری چیزوں میں تو وہ انگیج ہے, ان کو سب کچھ پتہ ہے. انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور جو پھر مزید رزلٹ آئے گا, کیونکہ عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی, تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے نا امریکہ کے خلاف جو ہے نا مزید نفرت پیدا ہوگی. تو لہٰذا اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا آپ اس کے اندر کچھ سقم پیدا کریں, یعنی عمران خان سے متعلق. تو ابھی یہ بات ہوئی ہے, لیکن اس کا مطلب ہی نہیں میں فوراً یہ کہہ دوں کہ جناب کمال ہو گیا, خان چھوٹ کر آ رہا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں. ہاں البتہ خان کے حوالے سے امریکن پالیسی میں کچھ سقم آنے کی باتیں شروع ہوئی ہیں. دیکھتے ہیں جو بھی ہوتا ہے صورتحال. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.